اب تشریف لاتے ہیں جناب مفتی نجیب خان صاحب. یہ پاکستان کے صف اول کے لوگوں میں ایک نمایاں نام ہے، تعلیم میں بھی، معیشت میں بھی. اسٹیٹ بینک کی ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں، اور یہ جو ایک کوشش ہے نا کہ ایسا نظام تعلیم دیا جائے کہ جو ہماری دنیا کی ضرورت بھی پوری کرے اور آخرت کی ضرورت بھی پوری کرے، اس کا یہ عملی تجربہ رکھتے ہیں. جامعہ دارالعلوم کراچی نے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول ایک قائم کیا ہے، ماشاءاللہ اس کے یہ پرنسپل ہیں، جہاں بچوں کو دینی ماحول میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، عربی بھی سکھائی جاتی ہے، اور مسلمان حقیقی معنی میں پریکٹس مسلمان بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو او لیول بھی کروایا جاتا ہے، اے لیولز بھی کروایا جاتا ہے. ماشاءاللہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور 20 اداروں کے ایڈوائزر ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنی بیش مصروفیات میں سے وقت نکالا. تشریف لاتے ہیں جناب مفتی نجیب خان صاحب، جامعہ دارالعلوم کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین، یہ ایک روح پرور مجلس ہے، محفل ہے، اور جیسے مولانا زاہد صاحب نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ یہ بہت ہی کم مواقع اس ملک میں میسر آتے ہیں کہ ایسے مجمع کے ساتھ بیٹھ کے ایسے فکری موضوع کو نہ صرف یہ کہ ڈسکس کیا جائے، اس کے کوئی لاہ عمل طے کیا جائے، اس کی کچھ ایسی ٹو ڈوز طے کی جائیں کہ جو میں اپنی انفرادی سطح پہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر جماعت نہ بھی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اس نظام کے اندر. اور قابل ستائش ہے مفتی عبدالجبار صاحب کا وہ درد اور وہ فکر جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، ہم سب یہاں پر یکجا ہیں. اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی کی محنتوں کو قبول فرما لیا کرتے ہیں تو اللہ اسباب خود میسر فرما دیتے ہیں. اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے، اور قبولیت کے لیے وہ درد ہے، وہ فکر ہے، وہ دعا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ الکتاب فاؤنڈیشن نے جس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، جب وہ چل پڑے ہیں تو وہ اکیلے ہیں تو انشاءاللہ قافلہ بنتا جائے گا، سفر چلتا جائے گا. اور اگر نتیجہ نہ بھی ملا اور نتیجے تک نہ بھی پہنچ سکے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم تو نتائج کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہم تو محنت کے مکلف ہیں، ہم تو کوشش کے مکلف ہیں، ہم تو فکر کے مکلف ہیں. اس سے زیادہ کے تو ہم مکلف ہی ہیں. اور انشاءاللہ چلتے چلے گئے تو میرے استاد صدقی صاحب کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، بلکہ اس غزل کا جو حاصل غزل شعر ہے وہ یہی ہے کہ قدم ہو رہا ہے الفت میں منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. جب چل پڑے تو پھر یہ کیا کہ وہ منزل، ہم تو اس دین کا مزاج رزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں. دین کا مزاج ہے پروسیس اورینٹڈ. جو پروسیس دیا گیا ہے اس کو فالو کرو، چل پڑو، تو پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہو. اور یہی دین کا مزاج ہے. موضوع یقیناً فکری موضوع ہے، اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری تقریر ہے
اور اتنا وقت گزر چکا ہے. وہ ایک سردار جی جو ہے نا وہ ٹرین میں بیٹھ گئے آخری ڈبے میں. اب وہ جو آخری ڈبے میں بیٹھے تو وہ جس جگہ پہ ٹرین رکتی تھی وہ پلیٹ فارم سے باہر ہوتا تھا, تو کسی جگہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ملی. جب اترنے کی کوشش کرتے وہ پلیٹ فارم ہی نہ ہوتا وہاں پہ. تو وہ آخر میں جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچے تو وہ انتہائی غصے میں تھے اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ اس بات کو لکھ لو اور وزیر ریلوے تک پہنچا دو کہ یا تو ٹرین میں آخری ڈبہ نہیں ہونا چاہیے یا اگر ہو تو درمیان میں ہونا چاہیے. تو بھائی یا تو یہ آخری تقریر نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو تو کہیں درمیان میں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ موضوع جو ہے نا وہ بہت ہی خوش موضوع ہے. لیکن میں صرف چند باتیں عرض کروں گا. میں کوئی اس لحاظ سے ضرور جوڑوں گا کہ یہ کیونکہ فکری الغار ہے اور یہ الغار ہے گزشتہ 200 سال سے, اور غلامی کے جو 200 سال فکری غلامی کے گزرے ہیں اس میں جو ہم پہ نظام مسلط کیا گیا ہے اور جس میں غیر اختیاری طور پہ جس کا ہم حصہ بن چکے ہیں وہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت کیا گیا ہے, وہ مغالطے کے تحت نہیں کیا گیا. آپ جائیں, میں آپ کو صرف حوالہ ہی دوں گا کہ جو لارڈ میکالے کی وہ مشہور تقریر ہے جو اس نے 1835 میں اپنا ہندوستان کے پہلے چکر کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی تھی. آپ دیکھیں کہ ثقافت کی اور بہت ہی زبردست بات کی ہے مولانا احمد بنوری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کیا ہے, میں نے وہاں نہ کوئی بھکاری دیکھا ہے نہ کوئی چور دیکھا ہے. وہاں کے اخلاقی اقدار بہت بلند ہیں, لوگ بہت ذہین ہیں. ہم شاید بہت طویل عرصے تک وہاں پہ نہ رہ سکیں اور نہ طویل عرصے تک وہاں پہ اپنا قبضہ قائم کر سکیں گے. جب تک ان کی اصل ریڑھ کی ہڈی نہ توڑی جائے, میری مراد ان کی روحانی اور ثقافتی اقداریں ہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہمیں ان کا قدیم نظام تعلیم اور ثقافت اور اقدار کو تبدیل کر دینا چاہیے اور ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ مغرب اور انگریزی سماج ان سے عظیم تر ہے اور ان سے بہت آگے ہے. وہ اپنی عزت نفس اور آبائی کلچر دونوں کو بھلا کر وہ کچھ بن جائیں جو ہم چاہتے ہیں, یعنی ایک مفتوح قوم. یہ ویژن ہے اس آدمی کا جو 1835 میں بات کر رہا ہے, اور اس آدمی نے جو خواب برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا تھا اسی کے تحت اس نے وہ نظام پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو 200 سال پہلے کا نظام ہے وہ نظام دینی اور غیر دینی مدارس کی تفریق نہ تھی. اس کے اندر 1200 سال تک اسلامی تاریخ اس تفریق سے ناآشنا رہی ہے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی, بلکہ یوں سمجھیے کہ مرتب نصاب تعلیم اگر ہندوستان کی تاریخ غیر منقسم ہندوستان کی تاریخ میں ملتا ہے, سب سے پہلا مرتب نصاب تعلیم وہ فرنگی محل کا نصاب تعلیم ہے جو مرتب نصاب تعلیم ہے. اس سے پہلے مرتب نصاب تعلیم نہیں تھے. وہ افراد تھے جن کے ارد گرد نور کا حلقہ جمع ہوتا تھا, لوگ اس کو تلاش کیا کرتے تھے, جنہیں اتالیق کہا جاتا تھا, خاندانی اتالیق ہوتے تھے, جن سے شاید دادا نے پڑھا ہوتا تھا, بیٹوں نے پڑھا ہوتا تھا, وہ نسل در نسل چلتے تھے. وہ فنون کے ماہرین ہوتے تھے اور ان کے پاس کچھ اقدار ہوتی تھی جو انہوں نے خاندانوں میں منتقل کرنا ہوتا تھا, اور جس کی طرف حضرت مولانا زاہد صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بہت بنیادی چیز تھی کہ وہ اقدار, خاندانی اقدار منتقل کرتے تھے, معاشرتی اقدار, ثقافتی اقدار, دینی اقدار منتقل کرتے تھے اور اس کی تربیت کرتے تھے اس کا. تو وہ خاندانی اتالیق ہوتے تھے جس کو آج ویسٹ جس کے لیے ڈسکورس استعمال کرتا ہے مینٹورز کا. تو مینٹورز کا ڈسکورس کیا تھا؟ مینٹورز کا یہی ڈسکورس تھا. ہمارے یہاں یہ ختم ہو گیا
دنیا کی انہوں نے اس کو لے لیا. آج بھی اگر آپ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، MIT کسی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بتائیں آپ کا مینٹور کون ہوگا. آپ چاہے کسی فیکلٹی میں ہو اور کسی بھی فیکلٹی کا مینٹور تلاش کر لیں تو پھر آپ سارے مشورے اس سے پوچھ کے کریں گے. اپنے آپ کو پابند رہنا پڑے گا اس کے. اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جہاں میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بات چلتی ہوئی کہاں سے آ رہی ہے. 1857 کے بعد کی جو تبدیلیاں ہیں جنگ آزادی، اس میں جب استعمار کی وہ طاقتیں آئیں جہاں مسلمانوں کو اپنی معاشی حیثیت بھی بچانا ممکن نہ رہی اور دینی حیثیت بھی اسٹیک پہ آ گئی، تو پھر وہاں 1867 30 مئی کو مولانا یعقوب صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند تھے، جس کے فیوض و برکات سے آج تک پوری امت مستفید ہو رہی ہے، جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے. اور انہی دنوں میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ بنایا، اور علی گڑھ بنایا گیا تھا اس لیے کہ تاکہ مسلمان معاشی ضروریات میں پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھی، ان کو زبان نہیں آتی تھی. سب سے بڑی چیز انہوں نے یہ کی کہ زبان کو بدل دیا، اور وہ زبان جو حکومتی زبان تو دو تھی، عربی اور فارسی، حکومت کی زبان کو بدل دیا گیا. اور جب وہ زبان ہی بدل گئی تو پریشانی ہوئی. تو ہوا یہ کہ علی گڑھ کا نظام ہے. اچھا، علی گڑھ کے بارے میں پھر تھوڑے عرصے بعد علماء کی طرف سے مخالفت آئی. اچھا، علماء نے مخالفت یہ بہت بنیادی بات ہے سمجھنے کی. آج ایک لبرل طبقہ اس پہ بہت تنقید کرتا ہے. علماء نے مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ انگریزی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، نہ انہوں نے اس لیے کی تھی کہ جدید علوم سے آشنا کیا جا رہا ہے. وہ بڑی واضح تھی کہ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزی کے ساتھ ایک فرنگی ذہنیت اور فرنگی ثقافت کو لے کے آ رہی تھی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کو صرف علماء نے نہیں بھانپا تھا. اسی کے نتیجے میں 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ان سب حضرات نے مل کے جامع ملیہ کو بنایا تاکہ علی گڑھ کے مفاسد سے بچا جا سکے. میں اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس کو دنیا میں اسلامک اسکولز کہا جاتا ہے، پہلا اسلامک اسکول جامع ملیہ ہے جو علی گڑھ کے مفاسد سے بچنے کے لیے بنایا گیا. آپ کو پتا ہے اس جامع ملیہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ اس کی بنیاد حضرت شیخ الہند نے رکھی. مارکت الآراء خطبہ ہے حضرت شیخ الہند کا، اور مولانا محمد علی جوہر کی وہ دستاویز پڑھنے سے لائق رکھتی ہے کہ جس میں انہوں نے جامع ملیہ کے مقاصد کو واضح کیا ہے. وہ منشور ہے آج کے اسلامک اسکولز کا کہ جامع ملیہ کو کیوں بنایا گیا تھا اور جامع ملیہ کیوں بنا تھا. یقیناً اور پھر وہ زمانہ ہے کہ اسی زمانے میں 1918 میں حیدرآباد دکن میں نواب میر عثمان علی خان نے عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو واحد یونیورسٹی تھی جس کا پورا نظام تعلیم اردو زبان میں تھا، اور امت کو بہت بڑا سرمایہ اردو زبان میں ترجمے کے ذریعے منتقل ہوا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے ذریعے، اور بڑے بڑے اکابر مشائخ عثمانیہ یونیورسٹی میں رہے. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ جب پاکستان بن گیا اور قیام پاکستان کے بعد، تو اب تو آزادی تھی نا، وہ تو دارالکفر تھا، وہ تو دارالحرب تھا، اب تو دارالاسلام تھا. تو یہاں پر جو حضرات کے ذہن میں بہت واضح تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم تعلیم میں معذرت خواہانہ رویے کے ساتھ نہیں چلیں گے. علی گڑھ، دیوبند، ندوہ، تینوں کے تینوں دفاعی اقدام تھے، معذرت خواہانہ رویہ تھا، اپولوجیٹک اسٹائل تھا ایجوکیشن کا، وہ کریٹو اسٹریٹجی نہیں تھی. اس بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت میں تاریخ میں بعض فکری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام جو ہنگامی بنیادوں پہ شروع کیے جاتے ہیں، ان کا مقصود ان ہنگامی حادثات سے بچنا ہوتا ہے، انہیں اصل سمجھ لیا جاتا ہے اور اصل کاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس پہ قناعت کر لی جاتی ہے. ہنگامی کام ہنگامی دور کے لیے ہوتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتا ہے، اس سے اصل کے مقاصد حاصل بھی نہیں ہو پاتے. تو یہاں پر جو سب سے قیام پاکستان کے بعد ہوا یہ
آپ ہم نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کئی مرتبہ اس کو سنا، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے، کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بنا کہ ہم پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم چاہتے ہیں وہ نہ ہم دارالعلوم دیوبند چاہتے ہیں، نہ ہم علی گڑھ چاہتے ہیں، نہ ہم ندوہ چاہتے ہیں. ہم تو وہ نظام تعلیم چاہتے ہیں امت کو ان 1200 سال سے جوڑ دیں جس سے امت 1200 سال تک جو نظام تعلیم و تربیت جو امت میں رائج رہا ہے اس کو زندہ کر دیا جائے. اس قسم کی نشستوں میں جو کرنے کا کام ہے، جیسے مفتی عبدالجبار صاحب فرما رہے تھے، وہ لاہ عمل طے کرنا ہے کہ اس نظام تعلیم و تربیت کی عملی تطبیق کی شکلیں آج کیسے ممکن ہوں گی. ان تمام چیلنجز کے ساتھ جس کو مولانا احمد بن نوری نے ذکر کیا ہے، وہ تمام چیلنجز اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہوا یہ کہ قیام پاکستان کے بعد وہی لارڈ میکالے کا نظام آیا. اگر آپ پڑھیں 48 کے اندر اسمبلی کی بحوث کو، جہاں یہ بات چلی تھی کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہونی چاہیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگریزی کو کس سازش کے تحت ہم پہ مسلط کیا گیا اور کس طرح اس کو سرکاری زبان بنایا گیا. آپ کی قومی زبان اردو ہے لیکن سرکاری زبان تو انگریزی ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم تبدیلیاں جو اس وقت بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، جو ہم سب اس سے مبتلا بھی ہیں، اس کے جو تبدیلیاں گزشتہ 20 سال میں ہوئی ہیں اس نظام تعلیم کے اندر، وہ بہت ہی خطرناک تبدیلیاں ہیں. وہ تبدیلیاں یہ ہوئی ہیں کہ حکومتی سطح پر ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کیا جائے جس میں اس کی مملکت خداداد کی نظریاتی سرحدوں کو مسخ کر دیا جائے. نظریاتی سرحدوں کو، آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ختم کر دی جائیں. مذہب، وہ بات جنہوں نے کہی تھی کہ اس کو ریلیٹو ٹرم بنا دیا جائے، امور نسبتی میں سے ہے، وہ تو کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتی ہے. اخلاقیات کو امور نسبتی میں سے بنا دیا جائے. اس چیز کو ختم کیا جائے کہ کوئی ابدی چیز ہوتی ہے کہ وہ ابدی خیر ہوتی ہے، وہ ابدی شر ہوتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خیر اور شر کی اپنی تعریفات کی جا سکتی ہیں. وہ آپ کو ایک چیز پسند ہے، مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے. آپ کو ایک چیز بری لگتی ہے، مجھے وہ چیز بری نہیں لگتی ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جب آپ وحی کی چھتری کو ہٹا دیں گے اور آپ وحی سے نکل جائیں گے. پھر اسی طرح آپ نے جو ہے وہ جب اس نظام تعلیم کو لے کر آئے جو مغرب کا تھا، تو مغربی نظام تعلیم کے اندر جہاں کئی خوبیاں تھیں، کچھ مسائل بھی تھے. اور جو مولانا احمد بن نوری نے ذکر کیا ہے وہ مسائل سطح پہ تھے نہیں، وہ مسائل تھے بنیادوں کے اندر. جس فلسفے پہ نظام کھڑا ہوا تھا اس فلسفے کی 3 بنیادیں تھیں. وہاں پہ آخرت بیزاری تھی، وہاں خدا بیزاری تھی، وہاں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں کائنات کو سمجھنے کے لیے خدا کے تصور کو نکال کے کائنات کو سمجھنا ضروری تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسی شخصیت کا تصور نہیں تھا جسے رسول کہا جائے. اس کے بغیر اس علم کو لایا گیا تھا. پھر ہمارے ساتھ چلیں یہ آتا تو ہوتا. اس سے بڑا یہ ہوا جو حضرت مولانا زاہد صاحب فرما رہے تھے، جو اس کے ساتھ، جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا طبقاتی نظام بننے میں جو سب سے جڑ ہے، سب سے بڑی، وہ تھی مختلف زبانوں میں تعلیم کا اجرا. اردو زبان کو، اور یہ عجیب بات ہے، مجھے یاد ہے ایک وزیر تعلیم ہمارے سندھ کے اندر، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا ایک دفعہ. ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور US-8 کی ایک اسکیم تھی جس میں پرائمری تک اگر آپ انگریزی کو لازمی کر دیتے تو کچھ ایڈ تھی اس کے ساتھ. تو بحث چل رہی تھی کہ اندرون سندھ کے اندر اس کو کیا جائے نہیں کیا جائے، انگریزی میں نظام تعلیم ہو سارا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، آپ کسی ایک ملک کی مجھے کیس اسٹڈی بتا دیں کہ اس ملک نے 2.5 سال کی عمر کے بچے کو غیر مادری زبان میں پڑھا کر سائنسدان بنا دیا. 2.5 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس کو غیر مادری زبان میں پڑھایا اور وہ بچہ سائنٹسٹ بن گیا. تو ہم آنکھیں بند کر کے اسی ملک کی کیس اسٹڈی کو لے لیتے ہیں بجائے اس کے تجربے کریں. آپ کرنل محمد خان نے بزم آرائیہ میں ایک بڑے مزیدار واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک انگریز جو ہے وہ انگلستان سے آیا
اور ایک اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا, اس نے پوچھا کہ یہ کون سا اسکول ہے, تو میں نے کہا یہ انگلش میڈیم اسکول ہے. میں نے کہا کس عمر کے بچے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں 3 سال کی عمر سے بچے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 3 سال کی عمر کے بچوں کو تم انگریزی میں پڑھاتے ہو, تو تم لوگ بہت بہادر قوم ہو, اور تمہیں جو ہے وہ تو میں سلام کرتا ہوں, تمہاری ہمت قابل داد ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر میں انگلستان میں جا کر یہ کہوں کہ 3 سال کی عمر کے بچے کو اردو زبان میں پڑھاؤ تو اگلے دن لوگ مجھے اسپتال میں داخل کر دیں گے کہ تمہاری ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کچھ مفقود ہو چکی ہے کہ تم اتنے عمر کے بچے کو غیر مادری زبان میں. اب یہ جو چیلنج ہے یہ بڑا چیلنج ہے. اس میں کیا نقصان ہوا؟ اس میں نقصان یہ ہوا کہ آپ کی ایک الگ ایلیٹ کلاس ہوئی. حکومت کو اس لیے مسئلہ نہیں تھا کہ ملک اس سے چل رہا تھا, وہ پبلک اسکولز کیٹ کالجز سے نکل کے آ جاتی تھی. دوسری طرف جو حضرت ذکر کر رہے تھے شروع میں کہ ہمارے اندر سے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی چیزیں اور اس کا محاسبہ ختم کر دیا, تو اس جس مغربی نظام تعلیم کو لیا تھا وہ کہیں آگے نکل گیا, اور ہم اس 50 سالہ کو اصل نظام تعلیم سمجھتے رہے جو 1950 میں تھا. کیونکہ پاکستان کے اندر نصابی کتب 35 سال سے پہلے ریویو نہیں ہوتی, 35 سال بعد جا کے ریویو ہوتی, اور تقریباً اس کو اسی عقیدتاً لیا جاتا ہے کہ جس درجے میں وحی کو لیا جاتا ہے, اسی عقیدتاً پڑھا جاتا ہے کہ اس مصنف نے جو 50 میں لکھا تھا وہ آج تک صحیح ہے. اور اس لیے حد فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک کے ساتھ المیہ ہے. علماء سے تو سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا, علماء سے سب سوال کرتے ہیں. جن لوگوں سے سوال کرنا چاہیے جہاں اجتہاد کے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے تھے, اور وہ تھے فنون, کہ بھائی تم اجتہاد کرتے, تم چیلنج کرتے. جو مولانا نے بات کی تھی کہ بھائی ویسٹ نے انسان کو حیوان ناطق سمجھا اور اس کو حیوان سمجھ کے علوم کی تشکیل دی کہ یہ ایک حیوان ہے, اس کی معاشرتی علوم ایسے ہونے چاہیے, اس کو سرمایہ سے محبت ہونی چاہیے, اس کو مکان بنانا آنا چاہیے, اس کے اندر لالچ ہونی چاہیے, اس کے اندر دنیا کی محبت ہونی چاہیے, کیونکہ اگر قناعت آ گئی تو سسٹم بیٹھ جائے گا نا. آپ کہتے ہیں نہیں میرے لیے تو ایک جوڑا ہی کافی ہے, خواتین کہتے ہیں نہیں میں تو لون کا ایک ہی سوٹ پہنوں گی, دوسرے سوٹ کی کیا ضرورت ہے, تو سسٹم بیٹھ جائے گا نا, سسٹم فلاپ ہو جائے گا. سسٹم چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سے لالچ, سسٹم چاہتا ہے کہ اس کے اندر لالچ ہونی چاہیے, ایک ایسی پروڈکٹ نکلے جسے سرمایہ سے محبت ہو, جسے مال بڑھانا آتا ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ایک فیکٹری اللہ کا شکر ہے مجھے کافی ہے, مجھے دوسری فیکٹری کی کیا ضرورت ہے. سسٹم کولیپس ہو جائے گا, سسٹم کولیپس ہو جائے گا. وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے یہ. اب یہاں پر جو یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, تو اب جو مغرب کی یلغار آئی ہے, جو چیلنج ہوا ہے, وہ بڑی خطرناک آئی ہے. گزشتہ 20 سے 25 سال پاکستان کے اندر وہ میننگ فل راستے سے نہیں آئی, اس نے آپ کی افکار کو ٹچ نہیں کیا ہے. وہ اشتہا, شہوت پرستی, نفس پرستی کے راستے سے آئی ہے, وہ میڈیا کے گیجٹ سے آئی ہے. اس نے آپ کے اب آج کی دور میں یونیورسٹی کا بچہ ایتھیسٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ فکری طور پہ اس نے کوئی کمیونزم کو, نہیں, وہ ٹرینڈ ہے, وہ پیئر پریشر ہے, وہ نارمز ہیں کہ نہیں چیلنج کرو یار, خدا کو چیلنج کرو, وہ فیشن ہے. وہ بڑے خطرناک راستے سے آئی ہے. وہ اس لیے میں جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو حضرت نے بات فرمائی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں جس راستے سے وہ آ رہے ہیں. اب وہ اس راستے سے نہیں آئے کہ فکری بحثیں کر رہے ہوں کسی جگہ پہ جا کے کہ تہذیبوں کا اختلاف کیا ہوگا. نہیں, وہ بہت ہی خوبصورتی سے آئے, جہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو کپڑا تو جب بکے گا, وہ کپڑا نہیں بیچتے. میں تو پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جا کے, بڑے بڑے جو ٹیکسٹائل والے ہیں, میں پوچھتا ہوں بندے خدا تم کپڑا بیچتے ہو یا ہوا کی بیٹی کو بیچتے ہو؟ بیچتے کرتے کیا ہو؟ کیونکہ مقصود تو آپ سوچیں ریزر کا اشتہار ہے, اشتہار کے اندر عورت بنی ہوئی. بھائی ریزر کے اشتہار کو اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورا سسٹم اس پہ ڈیولپ ہوا. میں ایک دفعہ مارکیٹنگ والے کو لے کے بیٹھ گیا, ایک بیچارے نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی اخبار میں اشتہار دینا ہے, اور بہت ہی بڑی یونیورسٹی کا مارکیٹنگ کا MBA گولڈ میڈلسٹ تھا. اس نے مجھ سے کہا مولوی صاحب آپ عورت کے بارے میں پوچھ لیں کہ عورت کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے. عورت کو نکال کے مجھے ایڈ نہیں بنانا آتا, یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے نہیں پڑھا کہ عورت کو بنا کے بھی نکال کے بھی چیز بک سکتی ہے, یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب آپ نے ایک ایسے نظام کو لیا ہے جہاں پہ وجہت النظر للحیات, زندگی کا پوائنٹ آف ویو
وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ اکنامک سروائیول ہے, صرف سرمایہ سے محبت ہے, اور جو بنیادی بات ہے پیٹ نفس خواہش کے ارد گرد گھومتا ہے. جسے اقبال کہتے تھے نا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ان کو صرف پیٹ بھرنا ہے. اب اگر اس نظام کے ذریعے ہم من و عن نسل کی تشکیل کرنے جاتے ہیں تو مشکل ہے. پھر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ کہاں پہنچیں گے یہ ہمیں نہیں پتا. اور آج یہ چیلنج آ گیا ہے نا کہ وہ جو نسل آ رہی ہے وہ اس سسٹم سے آ رہی ہے جو مغرب سے مرغوب زدہ ہے, وہ مغرب سے مرغوب ہے. اور سب سے بڑی بات جو گزشتہ 20 سال کے تعلیمی نصاب نے کیا ہے, جو بڑی خوبصورتی سے سیٹل مینر ایسا زہر گھولا ہے انہوں نے کہ آپ اپنی تاریخ سے خود شرمندہ ہو جائیں. جو آپ کے آئیڈیلز تھے نا وہ ظالم قرار پائیں. پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہے, کہتے ہیں محمود غزنوی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, اس نے تو مال کی محبت میں ہم نے. آپ بتائیں, چیلنج ہے آپ کی ہسٹری کو, آپ کی نظریات کو, آپ کے آئیڈیلز کو, سب کو چیلنج کر دیا ہے. تو اور چیلنج جب آپ اپنی روایات پر پشیمان ہیں, وہ اپنی زبان اور ثقافت سے بے بہرا ہے, باطل کے سامراجی نظام کے حصہ بننے میں اسے کوئی دیر لگے گی. مینجمنٹ سائنس سے ایک بڑا بنیادی اصول بتاتی ہے, جس کا اپنا ویژن کلیئر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کسی کے ویژن کا ٹول ہوتا ہے. پتہ 100 سال بعد چلتا ہے جا کے کہ میں کس کے مقاصد میں اخلاص کے ساتھ استعمال ہو گیا, کسی اور کے لیے اخلاص کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب جو مسئلہ ہے ہمیں میرے آپ کے کرنے کا, جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم کریں کیا. دیکھیں ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ اپنی ترجیحات کا تعین ہے. ہمارے پاس کچھ نظام تعلیم موجود ہے, ہماری اس وقت مجبوری ہے مدارس کی بقا اور تحفظ, کیونکہ دین کی بقا حکومت نے تو اس سے بے پرواہ ہے. دین, دیندار, مساجد, مکاتب, اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو مدارس تحفظ دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے, جو اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے اس کے اندر ایک طرف مدارس ہیں, ایک طرف اسکولز ہیں, ایک طرف مکاتب ہیں, ایک طرف کچھ اسلامک اسکولز ہیں. ہم کس چیز کو اپنا, تو جس کو ہم مدارس کہہ رہے ہیں وہاں اس وقت قوم کا مشکل سے 1% بچہ آ رہا ہے, 99% بچہ آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مدرسہ ایک ایسا نظام ہے, وہ ایک ایسے رجال کار پیدا کر رہا ہے, جیسے حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی فرد تبدیلی لا سکتا ہے تو اس کا نام ہے مولوی, اس کا نام ہے عالم. جو تن من دھن کی بازی لگا سکتا ہے اس دین کے لیے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے عالم. تو سب آ کے سر جوڑ کے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تم کچھ سوچو اس بارے میں. اور بحیثیت علماء ذمہ داری, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو 99% امت کا بچہ نہیں آ رہا ہے, 99% بچہ کسی اور کے پاس ہے. اس 99% بچے کے دین, ایمان, تحفظ, عقائد کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو پھر مسئلہ ہے بہت بڑا. اس لیے مسئلہ ہے کہ جس کی طرف مولانا زاہد صاحب نے اشارہ کیا تھا, آج ویسٹ میں یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. دیکھیے, یاد رکھیے گا, گزشتہ 15 سال میں ایک بہت بڑی ویسٹ نے اسٹریٹجی یہ اپنائی ہے کہ امت میں تربیت کے جتنے ادارے تھے ان سب کو چیلنج کر دیا ہے. اس نے خاندانی نظام چیلنج, خاندانی نظام کی تشکیل بدل دی ہے. نیوکلیئر ہوتا تھا, نیوکلیئر سسٹم تھا, پولرائز ہو گیا, اب انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اب 2013 کے بعد کوئی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے, کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورت ہوگی. اگر وہ 2 مرد بھی رہیں گے, وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں گے تو اسے فیملی کہا جائے گا. وہ 2 عورتیں رہیں گی, اسے فیملی کہا جائے گا. اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ بچے کی شاپنگ کر سکتے ہیں, بچے کو شاپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہیں سے جا کے.
یہ تو آپ کی فیملی خاندانی نظام کو ویسٹ نے چیلنج کر دیا ہے. آپ کا مدرسہ تھا تو مدرسے کو مشکوک بنا دیا, طالبان تھے اس کو مشکوک بنا دیا, مدرسہ تھا, مسجد تھی, ان تمام چیزوں کو جہاں سے تربیت ہو سکتی تھی اس کو چیلنج کر رہا ہے, اس کی حیثیت کو مشکوک بنا رہا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ اس خاندان کے نظام کو ہم خود وقت دیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت والد میرے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچے کے لیے, ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. میں تو جب بھی بیٹھتا ہوں اس بچے کے ساتھ ایک ایسی فکر میں بیٹھتا ہوں, اور آپ سوچیں اللہ اکبر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اما جان سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور کا کیا معمول تھا گھر میں آ کے, ہمارے داخل ہوتے تھے تو مسکرا رہے ہوتے تھے, میں اگر آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی تو حضور آٹا گوندھنے لگتے تھے, میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو صفائی کرنے لگ جاتے تھے. ان کو دیکھ کے ہمارا چہرہ کھل جاتا تھا. صحابی نے پوچھا مسجد نبوی میں کیا معمول تھا, فرمایا ماتھے پہ شکن ہوتی تھی, حضور دعا کرتے تھے تو سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں ابلنے کی آواز آتی ہے. غمگین. ہمارا معاملہ ادر وے اراؤنڈ ہے. ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کھلکھلاتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اب غسل کم تریرا, بچے ویسی دائیں میں ادھر ادھر کونے میں ہو جاتے ہیں. وقت ہے نہیں ہمارے پاس. اور میں کہتا ہوں واقعتاً آج کی نسل جو ہے نا, آج کی نسل یتیم نسل ہے. یہ یتیم, یہ آرفن جنریشن ہے. اس کے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, اس کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے, اس کے اساتذہ, کسی کے سامنے کردار سازی ہے ہی نہیں, کسی کو انسان بنانا مقصود ہی نہیں ہے. استاد کو کتاب پڑھانی ہے, اس کو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے وہ انسان بنے یا نہ بنے. معاشرہ ختم, معاشرہ بانج ہو چکا ہے. کسی گلی کے بڑے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بچے کو روک سکے. معاشرہ بانج ہے, بڑے بوڑھے ختم ہو چکے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور ختم کرتے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورتی سے نکالا ہے اس کو, اور اوپر سے میڈیا آ گیا ہے, رئیس کسر اس نے پوری کر دی. اور ہیں ہم اپنا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہم تو تمہارے زمانے میں, ارے بھائی جو تمہارا زمانہ تھا وہ الگ زمانہ تھا نا. امریکن کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ ترغیب دیا کرتا تھا ہمیشہ اپنے بیٹے کو. وہ بیٹا جو ہے وہ قائد کا گھر میں رہتا تھا کہ you know lazy man always sitting in the house, and you know when the Jimmy Carter was on your age he used to sell the newspapers, he was to work hard and this and that. کہ جمی کارٹر جو تھا وہ تمہاری عمر میں اخبار بیچا کرتا تھا, محنت کیا کرتا تھا, کام کرتا تھا اسکول جا کے, اور تم ہو گئے ہر وقت گھر میں کاہے پڑے رہتے ہو. تو بچہ بہت دنوں تک تو سنتا رہا. اس کے بعد ایک دن بولا, ڈیڈ I don't know what he used to do when he was my age, but I know one thing, when he was in your age he was the president of America. مجھے نہیں پتا میری عمر میں کیا کرتا تھا, لیکن جب وہ آپ کی عمر میں تھا نا وہ امریکہ کا صدر تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس کو جو آپ بچے کی اس اپنے ماضی سے اس کا موازنہ کر کر کے اس کو چیلنج کرتے رہیں گے تو مسئلہ ہے نا. سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وہ آتا ہے سناتا ہے, میرے استاد نے یہ کہا تھا, ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں. اب ہمارے بچوں کہتے بچوں کہ ہم بھی واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, ہم بھی ای میل چیک کر رہے ہیں, ہم بھی موبائل کے میسیج چیک کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہاری اہمیت نہیں ہے, میرے دوستوں کی ترجیحات تم سے کہیں زیادہ ہیں, تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو جب ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, اساتذہ کے پاس وقت نہیں ہے, تعلیمی اداروں کے پاس تعلیمی اداروں کو تو ایک ایسی پروڈکٹ پیدا کرنی ہے جس کو مال سے محبت کرنا آتی ہے. انسان بنانا تو مقصود ہی نہیں ہے. اور والدین میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی, تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ محشر کے میدان میں پہلے والدین سے حساب ہوگا, اولاد سے حساب بعد میں ہوگا. بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. ہماری ذمہ داری سب سے پہلے ہے, رول ماڈل تو ماں باپ ہیں. ٹیسٹ نے تو یہ چیلنج کھڑا کر دیا ہے. مولانا جو فرما رہے تھے, مولانا یہ تو ہو چکا ہے. جب بچہ 7 مہینے کا حمل ہوتا ہے, رجسٹریشن اس وقت سے ہوتی ہے, اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کیپٹلسٹ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے نا. جب دونوں نے کام کرنا ہے تو بچہ کہاں پلے گا, سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. اب جو ہمیں مسئلہ ہے, جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نظام پہ آنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو مضبوط کریں.
ماں کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے اور بچوں کو اپنے آئیڈیلز کا تعارف کرائے. آپ سوچیں 5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو کارٹونک کیریکٹرز یاد ہیں, اس کو تلسماتی کہانیاں یاد ہیں, امیجنری کیریکٹرز یاد ہیں, صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں. ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا تھا کارٹونک کیریکٹر. اس کو انبیاء کے نام یاد نہیں ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ کسی نے بتایا ہی نہیں. کبھی ماں آج آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی اگر ماں بیچاری لوری سنانے لگے. اچھا تم لوری ابھی تک لوری سناتی ہو؟ نہیں, تم میرے خیال میں واٹس ایپ پہ ٹیگ کر کے وہ سنا دیا کرو, تمہیں سنا نہیں. وہ جو ممتا کی اٹیچمنٹ تھی اس کو ویسٹ نے بڑے طریقے سے نکالا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فیملی کو ریپلیس کر دیا ہے. اچھا آپ کو یہاں سے خوشی ملتی تھی نا, تو خوشی کہاں سے مل جائے گی؟ اچھا آپ کو یہاں سے مزہ آ رہا, تو مزہ آپ کو ویڈیو گیم سے لے لیں. تو بچ آ کے اس بیچاری کے پاس جو ہے وہ اگر کوئی پوچھے خاندان سے کیا ملتا ہے, تو کہ اللہ کی رضا اور محبت ملتی ہے. سب سے سستی چیز ہے. اور محبت کو ریڈیفائن کر دیا انہوں نے. وہ تو پیسے سے بھی آ سکتی ہے, تو یہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کو ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بڑی خاموشی سے خود بھی کر رہے ہیں. اس میں دیندار اور غیر دیندار کی تفریق نہیں ہے, کم قسمتی ہے. ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو ایک تو اس کو مضبوط کرنا ہے نظام کو. دوسری چیز اس لیے مضبوط کرنا ہے بھائی کہ اگر آپ نے اس کو بچے کو تعارف نہیں کرایا تو اگلے 20 سال جو ہے نا وہ یہ ارتداد کا راستہ ہے. یاد رکھیے گا, یہ راستہ ارتداد کا راستہ ہے, خطرناک راستہ ہے یہ راستہ. اور ایک بات یہ کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مساجد میں مکاتب کو بنانا ہے. یہ فوری طور پہ کرنے کے کام ہے. جتنے یہاں پہ خطیب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جن حضرات کا اپنی مساجد سے تعلق ہے, وہ بچے جو کسی سکولز میں جا رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, وہ 99% امت کا مجمع جو کہیں جا رہا ہے, اس کو مسجد کے ساتھ جوڑو. منظم نظام بناؤ مکتب کا, اور مکتب شروع کریں, مکاتب کے نظام کو پھیلائیں اور اس کو زندہ کریں مکتب, اس کو مسجد سے جوڑیں. تیسری چیز جو آگے کا لاہ عمل ہے, جس پہ آگے کام کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جس طرح امت کے 1200 سال میں کچھ تعلیم فرض عین تھی, فرض عین تعلیم کا ایک حصہ مقرر تھا جو سب پڑھتے تھے. آج کی عملی تجوید میں کہوں گا کہ انٹر تک کی تعلیم سمجھ لیں. اس میں سب قرآن کریم ناظرہ اس کو آتا ہو, اس کو جز عامہ حفظ ہو, اس کے عقائد, اخلاقیات, سیرت, انبیاء کی تاریخ, مسنون دعائیں اور 40 احادیث اس کو یاد ہو, اور فقہ اس کو بنیادی اپنی اتنی جو فرض عین درجے کی ہے وہ اس کو آتی ہو کہ جب یہ اگر 12 کی جماعت پڑھ کے یونیورسٹی میں جائے تو یہ نماز پڑھا سکے, جمعہ پڑھا سکے. یہ بنیادی. اچھا اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, یہ عملی طور پہ ہو چکا ہے, یہ عملی طور پہ دنیا میں اب ہو رہا ہے, بچہ سیکھ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو صرف 1 گھنٹہ دینا ہے عملی اسلامیات کا, اورینٹلسٹک اسلامک اسٹڈیز نہیں. پاکستان بننے کے بعد ایک بہت بڑا وار آپ پہ یہ ہوا ہے کہ اسلامیات کے نام پہ جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ مستشرقانہ, وہ اورینٹلسٹک اسٹائل ہے. جہاں میں 4 صفحے فلسفہ زکوٰۃ پہ لکھ سکتا ہوں, مجھے زکوٰۃ نکالنا نہیں آتی. مجھے فلسفہ نماز پہ 4 صفحے لکھنے آتے ہیں, نماز نہیں پڑھنا آتی. دین فلسفی ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں نا یہ درمیان میں ہونا چاہیے ڈبہ. اب جو ہے وہ یہ جو نظام ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جو ایک چیز شامل کرنی ہے وہ ہے عربی زبان. عربی زبان جب میں کہہ رہا ہوں تو ڈائریکٹ میتھڈ سے عربی زبان, عربی کو پڑھایا جائے ڈائریکٹ, جو فطرتی طریقہ ہے زبان کے سکھانے کا. مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ اگر یہ 12 سال تک بچہ پڑھ کے آتا ہے تو یہ ہماری ثانیہ کی استعداد پہ بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے, بلکہ اس کی استعداد اس سے آگے کی ہے. اس کے بعد اب آپ فرق کر دیں, جس نے علوم عالی, یہاں پہ چھنی لگایا ہوں,
وہ مسجد کا امام بن سکتا ہے. اور پھر آپ اس کو کوئی فن دینا چاہیں تو فن دیں. اگر وہ دوسرے علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے مخصوص کالجوں میں جائے, جو انجینئرنگ کالج ہیں, جو میڈیکل کالجز ہیں. اس 12 سال تک اگر آپ نے کسی مدد, اور پھر آپ اس کو کوئی فن دینا چاہیں تو فن دیں. اگر وہ دوسرے علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے مخصوص کالجوں میں جائے, وہ جو انجینئرنگ کالج ہیں, جو میڈیکل کالجز ہیں. اس 12 سال تک اگر آپ نے کسی مدرسے نے اس مدرسے کی چار دیواری کے ماحول میں اس بچے کو پڑھا دیا تو انشاءاللہ وہ ان افکار سے متاثر نہیں ہوگا جو یونیورسٹی میں آئیں گے. اور جب یہی بچے نکل کے جائیں گے تو پھر یہ اس یونیورسٹیوں کے نظام کو بھی بدل دیں گے. اور طریقہ کار یہی اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الثانی نور اللہ مرکزہ اور ڈاکٹر کو مسلمان بنا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹریٹجی ہے اپنے افراد تیار کرو, اپنے افراد تیار کرو. حضرت شیخ الہند نے اپنی اسٹریٹجی بھی تیار کرو, اپنی جگہ بھی تیار کرو, جو سید احمد شریف کی بھی اسٹریٹجی. تو آپ کو افراد تیار کرنے ہوں گے اور مدرسے والوں کو بھی رجال کار تیار کریں, اہداف طے کریں, ان کو بٹھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ مکتب ہو, مدرسہ ہو یا کوئی ہو, اس چیز کی نیت کریں کہ بھائی ہم مستقل سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اپنے اندر پیشہ ورانہ صلاحیتیں مستقل سیکھتے چلیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں, اصل چیز محور مرکزی کردار ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں استاد ہے, استاد ہے, استاد ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں, اصل چیز محور مرکزی کردار ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں استاد ہے, استاد ہے, استاد ہے. ہمارے مدرس خالد رشید صاحب وہ فرمایا کرتے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر دیا کرتے ہیں کہ اگر استاد جاندار ہے تو وہ گیتا سے بھی قرآن پڑھا دے گا, اور اگر استاد جاندار نہ ہو تو وہ قرآن سے بھی قرآن نہیں پڑھا سکے گا. اصل استاد ہے, اس کی تربیت چیزیں وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, وہ ہم سیکھیں, مہارتیں سیکھیں, اور اس کے بعد جو کر سکتے ہیں اپنی جگہ پہ وہ شروع کر دیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس نسل کے لیے خدا را وہ سب کر سکتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ والدین کے لیے اس سے مجرب عمل کوئی نہیں ہے, وہ ہے دعا. ان کے لیے مستقل دعا کرنا, مستقل دعا کرنا. اور یہ جو الکتاب فاؤنڈیشن بنی ہے, جو جس کے ذہن میں آ رہی ہیں, میں بھی نظرات سے درخواست کروں گا کہ اس کو آہستہ آہستہ ان خیالات کو الفاظ کا لباس پہنائیں, بڑوں کے سامنے رکھیں. جب چیز تحریر میں آتی ہے, بڑوں کے سامنے جاتی ہے, تو پھر جب اس کے اندر آرا آتی چلی جائیں گی, چیزیں بنتی چلی جائیں گی, اور انشاءاللہ آہستہ 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 اس شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں, وہ آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگر تیار کریں گے امت کو, تو اس کے اندر یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, بڑی زرخیز ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے آخری بات وہی کہ اللہ نے ہم کو نتیجے کا مکلف نہیں بنایا, اللہ نے ہم کو کوشش کا مکلف بنایا ہے. اس میں کوشش کریں, اور بھائی محنت کے ساتھ تنقید نہ. میں آخری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کے آپ بتاتا ہوں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب ملفوظ ہے. فرماتے ہیں بندے کے اندر اخلاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے دین کی ہر محنت کرنے والا اپنا معاون لگنے لگتا ہے. تو سب کے لیے دعا, اپنے کرنے کا کام کرتے چلیں, کیونکہ تنقید بعض دفعہ آدمی کو تنقیص اور تحقیر کی لے جاتی ہے, جو خطرناک ہے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ بھائی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ میری طالب علمانہ گزارشات تھیں, آپ حضرات کی سما خراشی ہوئی, وقت جو ہے وہ زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزا.